اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا نور بری طرح کام میں غرق نظر آ رہا تھا۔ وہ بامشکل اپنی آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ آج اس کو ایکسٹرا کام کرنا تھا، یہ فہیم کی طرف سے سزا تھی۔ وہ کام کر رہا تھا جب اس کا موبائل تھرتھرایا۔ اس نے بے دلی سے موبائل اٹھایا۔ انجان نمبر تھا، اس لیے اس نے ہیلو کہتے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کسی مرد کی آواز آئی تھی۔ اس نے شاید کچھ پوچھا تھا۔ جی میں نور مرزا بات کر رہا ہوں۔ میں انسپیکٹر انس جاوید بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کے اپارٹمنٹ کے ساتھ والے اپارٹمنٹ سے ہمیں ایک شکایت موصول ہوئی تھی۔ نور کا سانس رک گیا تھا۔ نرمین وہ بغیر آواز کے بڑبڑایا تھا۔ انسپیکٹر اب بھی بول رہا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں آپ کی بہن کافی تشویشناک حالت میں ملی۔ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ نور کو لگا تھا جیسے وہ مر گیا ہو۔ ایسی تکلیف کسی مرنے والے کو ہی ہوتی ہوگی۔ اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ ہم انہیں اسپتال لے کر آئے ہیں۔ میں آپ کو باقی ڈیٹیلز بھیج دیتا ہوں۔ آپ جلد از جلد پہنچ جائیے۔ آپ کی بہن کی حالت بہت خراب ہے، اس نے پروفیشنل انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ جبکہ وہ اب تک نفی میں سر ہلا رہا تھا، آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی، گلا خشک ہو رہا تھا، دل رک رک کر چل رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس نے بامشکل کامتی انگلیوں سے نمبر ملایا، فون کان سے لگایا۔ ہیلو جواد، نیرو کہاں ہے؟ یہ پولیس والا کیا بکواس کر رہا ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے بامشکل سوال کیا تھا۔ مقابل رونے لگا تھا۔ وہ اس بلڈنگ کا چوکی دار تھا۔ نو بھائی وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں شرمندگی کے مارے آپ کو فون نہیں کر سکا۔ باجی کی حالت بہت خراب ہے، آپ ہسپتال چلے جاؤ، بس وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نو کے لیے اگلا سانس لینا بھی مشکل تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس کی، بلکہ اس کے سارے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ ایسی اذیت اور ذلت اس نے آج تک محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا دل کیا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا اور اس کے ہلکی داڑھی والے چہرے پہ پھیل گیا۔ اس کے بعد تو جیسے آنسو کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بے یقینی سے پھیلی تھی، دل جیسے پھٹ رہا ہو، آنکھوں سے خون رسنے کو تیار ہو۔ وہ زمین پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پہ مار کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ الفاظوں کی بازگشت اب بھی اس کے کانوں میں ہو رہی تھی۔ آنسو ایسے نکل رہے تھے جیسے آج کے بعد ان کو نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کی بہن۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اپنے کانوں پہ ہتھوڑے مار کر خود کو سننے سے محروم کر لے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خود کو شوٹ کر لے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے لگا تھا وہ آج کے بعد کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ اس کا دل مر گیا تھا، اس کا جسم مر گیا تھا۔ نور مرزا کی زندگی میں سب سے بڑا غم اسے آج ملا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ٹانگوں میں سکت نہیں تھی۔ آج اسے پتہ چلا تھا مرنا کیسا ہوتا ہے، ذلت سے بڑی کوئی موت نہیں۔ آج اس نے اعتراف کیا تھا۔ صبح کی پوک پھوٹی تو سارے میں اجالا سا پھیل گیا۔ مرد اپنے کاموں کو جانے لگے، عورتیں گھر کے کاموں میں جت گئی، بچے اسکولز کو جانے لگے۔ عمر فجر کے بعد سو کر اٹھا، سب سے پہلے میراج سلطان کی قبر پہ گیا، اس کے بعد واپس گھر آیا، ناشتہ کیا، حالے کے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ ابھی کافی پی رہا تھا جب اسے ہارون کی کال موصول ہوئی۔ وہ اسے لینے آ چکا تھا۔ عمر گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے بٹنوں والی سیاہ شرٹ کے ساتھ سیاہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ ہلکی بڑی ہوئی شیپ میں وہ کافی اچھا اور فریش لگ رہا تھا۔ اس کے برعکس ہارون رفع علیہ میں تھا اور وہ شدید پریشان لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے کیفے میں نسبتاً ایک کونے والی میز پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہارون کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی جبکہ عمر ریلیکس تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں تو ہارون، کل تم اسپتال میں مجھے ملے، تم نے کہا کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے۔ ہم دونوں 10 منٹ سے یہاں بیٹھے ہیں، کرو بات۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا عام لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے کیسی ہے؟ ہارون نے یاسیت سے سوال کیا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ میں کسی غیر مرد سے اپنی بیوی کی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہارون اس کا لہجہ تو ٹوک تھا۔ میں اس کا دوست ہوں، کزن ہوں، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہوں۔ وہ حیران ہوا تھا، پھر ذرا دھیما ہوا۔ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں نا؟ عمر نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ میں اپنے باپ پہ بھی اعتبار نہیں کرتا۔ یہ اعتبار بھروسہ تو تم رہنے ہی دو، مجھ سے کام کی بات کرو۔ تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ میں جانتا ہوں تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو، کیا میں نہیں جانتا، لیکن وہ تمہیں سلطان منزل سے ہی چاہیے۔ تم نے فروا آنٹی اور سفیر کے ڈرائیور سے بھی کہیں سوال کیا لیکن تمہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ میں مدد کر سکتا ہوں اگر چاہو تو، وہ نارمل لہجے میں اسے آفر کر رہا تھا۔ عمر اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھے گیا۔ مجھے جو چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گا۔ عمر کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تو بالکل نہیں۔ تم نے میری بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا میں بھولا نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہماری ملاقات ختم ہو چکی ہے، میں چلتا ہوں۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا تم نے واقعی حالے کو اغوا کیا تھا؟ ہارون نے تیزی سے سوال کیا تھا۔ عمر رک گیا۔ اگر میں کہوں نہیں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ ہاں میں کر لوں گا۔ عمر نے سر جھٹکا تھا جسے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ میں اس دن اسپتال واپس آیا تھا عمر، ہارون اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ عمر کی آنکھوں میں تعجب ابھرا تھا۔ ہارون کہے گیا، اس دن جب حالے اور میں تم سے مل کر واپس گئے تھے، میں تھوڑی دیر بعد پھر سے اسپتال آیا تھا۔
میں وہاں آیا تھا عمر، تم وہاں نہیں تھے، تم جا چکے تھے۔ میں نے تمہارا بل نہیں دیا تھا، تمہارے پاس تمہارا والیٹ نہیں تھا، تم نے بل کیسے دیا؟ تم نے ڈاکٹر کو دھمکایا تھا، میں یہ بات اسی دن جان گیا تھا۔ میں نے حالے سے کچھ نہیں کہا، لیکن میں یہ جان گیا تھا کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ عمر دھیرے سے کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہارون بول رہا تھا، میں نے اس دن مال میں بھی تمہیں دیکھا تھا، تب نہیں جب تم حالے سے بات کر رہے تھے، تب جب تم اس آدمی کو اریسٹ کروایا، وہ ایک سیریل کلر تھا، ہے نا؟ اس نے عمر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مرد اس عورت کا دل کبھی خود سے خراب نہیں ہونے دیتا جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ ان سب باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم نے اگر حالے کو اغوا کیا ہوتا تو کم از کم ساری رات اسے اپنی گاڑی میں نہ رکھتے۔ تم کچے کام نہیں کر سکتے، تم کوئی اور ہی آدمی ہو، پرفیکشن تمہارے کام کا حصہ ہے۔ میں پہلے دن سے جانتا ہوں حالے کو اغوا تم نے نہیں کیا، میرا دل گواہی دیتا ہے تم نے یہ نہیں کیا۔ سو اب تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میں مدد کروں گا کیونکہ میں کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ آج کے زمانے میں دل کی گواہی کون سنتا ہے؟ عمر نے جیسے طنز کیا تھا۔ ہارون مسکرایا تھا، اس کے سانولے چہرے پہ ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی، گرے آنکھیں چمک رہی تھی۔ میں آرٹسٹ آدمی ہوں، ہم لوگ دل کی گواہیاں مانتے ہیں، جو فتویٰ دل نے دے دیا وہ ہمارے لیے آخری ہوتا ہے، دماغ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ عمر کی آنکھیں مشتبہ انداز میں سکڑی تھی۔ اور تم میری مدد کیوں کرو گے؟ بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر رہا، میں حالے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اس کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ میں ہمیشہ اس سے کہتا تھا کہ اگر ساری دنیا بھی اس کو چھوڑ دے تو ہارون شاہد اس کے ساتھ ہوگا۔ کچھ دن پہلے جب اس نے مجھے اس سے الگ کیا تو مجھے لگا اب ہارون شاہد کبھی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں غلط تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی، میرا مقصد حالے کی خوشی ہے، حالے کی مدد ہے، اور اس کے لیے ہارون شاہد کو آلے سلطان کے پہلو میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دنیا کے آخری کونے میں کھڑے ہو کر بھی اس کے لیے سب کر سکتا ہوں، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے یا نہ رکھے، میں تو اس کے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ ساتھ کھڑے صرف جسم ہوتے ہیں، جو دور رہ کر بھی آپ کا سوچے، اس کا دل آپ سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم دوست ہیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اچھے وقت میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن میں اس کی مصیبت اور غم میں اس کے ساتھ نہ رہا تو ساری زندگی اس سے نظر نہیں ملا سکوں گا۔ مجھے اس کے سامنے نظر اٹھانے جیسا چھوڑ دو۔ مجھے بتاؤ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آخر میں جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ عمر حیات نے کندھے اچکائے تھے، میز پہ ذرا آگے کو ہوا، آواز مدھم کر لی اور کہنا شروع کیا۔ سلطان منزل سے کوئی حالے کے اغوا میں شامل ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ سب مسز شمس نے کیا، لیکن وہ پچھلے 1 مہینے سے ایسی کسی جگہ نہیں گئی جو مشکوک ہو یا جہاں مجھے ان پہ شک ہو۔ ان کی کال ریکارڈنگ، ان کی سم کا ڈیٹا سب نکلوایا میں نے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ سوائے چند کٹی پارٹیز اور 1-2 ریسٹورنٹس کے علاوہ کہیں نہیں گئی۔ اس کے علاوہ میں نے پورے 1 مہینے ان سے ملنے والوں لوگوں کو بھی چیک کیا، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس پہ شک کیا جا سکے۔ میں نے سفیر کے ڈرائیور سے بھی اسی لیے پوچھ گچھ کی کہ شاید انہوں نے اپنی نہیں سفیر کی گاڑی استعمال کی ہو، یا پھر شاید گھر کے کسی۔ ایک منٹ۔ ہارون جو غور سے اس کی بات سن رہا تھا اچانک اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، تم نے کہا شاید انہوں نے کسی اور کی گاڑی استعمال کی ہو، یہی کہا نا؟ حالے کی شادی سے 10 دن پہلے انہوں نے مجھ سے میری گاڑی مانگی تھی، میرا ڈرائیور بھی۔ عمر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ تمہارا ڈرائیور؟ وہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملوا دو۔ وہ ضرور مسز شمس کو کسی ایسی جگہ لے گیا ہوگا جہاں سے مجھے ثبوت مل سکے۔ میرا شک درست تھا۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ ہارون اب بھی بے چین تھا۔ عمر نے اس کو غور سے دیکھا تھا۔ کیا کچھ اور بھی ہے؟ کچھ ایسا جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ ہارون نے تھوک نگلا تھا۔ اسی دن انہوں نے مجھ سے میری ایک پرانی سم بھی مانگی تھی، میں نے دے دی تھی۔ میں پریشان تھا، کچھ سوچے سمجھے بغیر میں نے بس دے دی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اسی سم سے کچھ مل جائے گا۔ میں نے یہ جان کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا فروا آنٹی اتنا گر سکتی ہیں۔ وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ عمر کو جیسے فرق ہی نہ پڑا۔ مجھے اپنا نمبر دو اسی سم کا، ابھی اس کی ساری ڈیٹیلز نکلواتا ہوں۔ کچھ اور بھی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ہارون متعجب ہوا تھا۔ تم مجھے جج نہیں کرو گے؟ کیا تم مجھے ملامت نہیں کرو گے؟ میری بے وقوفی کی وجہ سے اتنا سب ہو گیا، کیا تم مجھے کچھ نہیں کہو گے؟ عمر نے گہری سانس لی تھی۔ میں لوگوں کو جج نہیں کیا کرتا، اس طرح لوگ آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی دل میں رکھ لیتے ہیں۔ دل میں رکھی باتیں سلو پوائزن ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ انسان کا دل مار دیتی ہیں، اور میں قاتل نہیں بننا چاہتا۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو ہارون نے عجیب نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیا حالے اور تم الگ ہو جاؤ گے؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ عمر بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ یہ لڑکا سفیر جیسا نہیں تھا، یہ الگ تھا، بہت الگ۔ اس کے لہجے میں مخلصی تھی۔ میں انہیں کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا، میں ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ رہیں، چاہے جن حالات میں صحیح ہمارا نکاح ہو گیا، اور میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ ہلکے لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا تم مجھے اپنے ڈرائیور سے نہیں ملوا رہے؟ ہارون کو بیٹھے دیکھ اس نے سوال کیا تھا۔ وہ فوراً اٹھا تھا۔ اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے۔ سیاہ آنکھیں چمک رہی تھی، سرمئی آنکھوں میں اداسی سی تھی۔
سلطان منزل کی صبح اداس اور مغموم سی تھی۔ یوسف سلطان کو گھر لایا جا چکا تھا۔ مہر ساری رات ان کے ساتھ رہی تھی اور وہ ساری رات حالے کو پکارتے رہتے۔ شمس رات دیر سے گھر آئے تھے۔ ان کا ارادہ فروا سے بات کرنے کا تھا، لیکن وہ سو چکی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کے باتھ روم سے فریش ہو کر باہر نکل رہی تھی۔ بوٹکس اور سرجریز کا مارا ہوا بوڑھا چہرہ بغیر میک اپ کے مکروہ سا لگ رہا تھا۔ بوڑھی آنکھیں خوابدیدہ سی تھی، جیسے نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ البتہ سامنے بیڈ پہ بیٹھی شمس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا۔ وہ چاقو چوبند تھے، بال نفاست سے پیچھے کو جمائے، سوٹ میں ملبوس۔ وہ آفس جانے کو تیار لگتے تھے۔ فروا ان کو نظر انداز کرتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھنے لگی، جب شمس نے بیٹھے بیٹھے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، ساتھ خود کھڑے ہوئے تھے۔ تمہید وہ کبھی باندھتے نہیں تھے، سو سیدھا مدعے پہ آئے۔ تم نے فہیم مرزا کے ساتھ مل کر حالے کو اغوا کروایا؟ میں صرف ہاں یا نہ میں جواب پوچھوں گا، بولو ہاں یا نہ۔ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ فرما نے اطمینان سے ان کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، اب کسی اور کا حسن اور کسی اور کی جوانی استعمال کروں گی۔ میں نے کہا تھا نا، میں سلطان کی کمر توڑوں گی، تمہارے بھرم توڑوں گی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا شمس، اب تمہیں مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کہہ کر جانے لگی جب شمس کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اور چٹاخ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ فروا منہ کے بل بیڈ پہ جا گری تھی۔ ذلیل عورت، تمہاری جرت کیسے ہوئی تم میری پاک دامن بھتیجی پہ بہتان لگاؤ؟ تم انتقام کے چکر میں اتنی جنونی بن گئی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم کیسے کر سکتی ہو ایسا؟ لعنت ہو تم پہ ملعون عورت، لعنت ہو تم پہ، خدا کی لعنت ہو، سارے جہاں کی لعنت ہو تم پہ۔ وہ بلند آواز میں ان کو گالیاں بکتے ہوئے چلا رہے تھے۔ فروا چند لمحے تو اسی طرح شوق کے عالم میں چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پڑی رہے، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک زخمی ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی اٹھی تھی۔ شمس جو ان کے سامنے ہی کھڑے تھے، فروا نے پوری قوت سے شمس کے چہرے پہ ویسا ہی تھپڑ دے مارا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر پہلے ان کو پڑا تھا۔ ماری شوق کی شمس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چند لمحہ قبل گالیاں بکتی ان کی زبان مفلوج ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے تھپڑ میں شمس کے ہاتھ جیسا بھاری پن اور شدت نہیں تھی، لیکن مرد کے 4 تھپڑ کے مقابلے عورت کی طرف سے پڑنے والا ایک تھپڑ زیادہ زور سے لگتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی اٹھائی گیر ہوں، کوئی گری پڑی ہوں جس پر تم ہاتھ اٹھاؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے؟ زخمی شیرنی کی طرح سرخ ہوتی آنکھوں سے گھررائی تھی۔ فروا بیگم ہے، میں ملکہ ہوں، تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، مجھے گالیاں دو گے، میں ہاتھ کاٹ دوں گی، زبان کھینچ لوں گی۔ ان کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں ذلیل ہوں تو تم کیا ہو؟ تم وہی نہیں جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا؟ شمس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تمہاری اوقات کیا ہے شمس؟ اگر آج میں نہ ہوتی، اگر میرے بنائے ہوئے جھول نہ ہوتے تو کیا آج ہیون تمہیں مل پاتا؟ اگر اس دن میں تمہیں اسپتال نہ بھیجتی تو کیا آج تم سلطان ہوتے؟ تمہیں سلطان میں نے بنایا شمس، اور تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ شمس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ فروا اب بھی ان کے گرد چکر کاٹتی گھررا رہی تھی۔ میں نے شمس، میرے عظیم دماغ نے ہمیشہ کی طرح تمہیں بچایا، تمہیں ایک سلطنت دی، تمہارا امپائر دیا، اور تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ بھولو مت کہ ہیون کے اصلی کاغذات اب بھی میرے پاس ہیں، تمہارے پاس جعلی سائن ہے۔ شمس، تمہیں چاہیے کہ میرے قہر سے ڈرو۔ اگر میں تمہیں عرش پہ بٹھا سکتی ہوں تو اگلے ہی لمحے تمہیں فرش پہ بھی پھینک سکتی ہوں۔ وہ شمس کے ہاتھ سے سرخ چہرے کو نظر انداز کیے بولے جا رہی تھی۔ مجھ سے ڈرو شمس، میں اگر محبت میں تمہیں تخت پہ بٹھا سکتی ہوں تو نفرت میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس نگین کی کاربن کاپی کا انجام؟ وہ خود کو شہزادی کہتی تھی، میں نے اسے کنیز سے بھی بدتر بنا دیا۔ وہ ڈیزائنر ویئر پہنتی تھی، آج مانگے ہوئے کپڑے پہنتی ہے، بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں کھانا کھاتی تھی، آج اس کے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ دنیا کے بہترین ڈائمنڈز اپنے گلے اور انگلیوں میں پہنتی تھی، آج وہی ہیرے جواہرات بیچنے کی نوبت آ گئی۔ اسے محبتوں پہ ناز تھا نا، میں نے کیسے اسے ہر رشتہ چھین لیا۔ آج وہ اکیلی ہے، خالی ہاتھ ہے۔ وہ لڑکا عمر بہت جلد وہ بھی اسے چھوڑ دے گا، کیونکہ حال سلطان کا وقت اب میرے ہاتھ میں، اس کی قسمت کی خدا میں ہوں۔ تم دیکھنا شمس، وہ ایک دن سڑکوں پہ بھیک مانگے گی اور اسے کوئی بھیک دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ وہ سب نہ ہو جو اس کے ساتھ ہوا ہے تو آئندہ اپنی اوقات میں رہنا۔ وہ نخوت سے کہتی الماری کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے سے شمس نے خود کو کہتے سنا، اس کا وقت بلند ہے فروا، وہ پارس پتھر ہے، مٹی کو سونا کرتی ہے۔ تم سب کچھ کر سکتی ہو، اس کا وقت نہیں چھین سکتی۔ تم نے اس سے جو محبتیں چھین لی وہ عارضی تھی، تبھی اس کے ساتھ نہیں ٹھہر سکی۔ جو محبت اسے اب مل رہی ہے وہ دائمی ہے۔ وہ جب تک یہاں تھی شہزادی تھی، اب ملکہ ہے، اگر وہ سمجھے تو۔ وہ رک رک کر کہہ رہے تھے، فروا بھویں بھینچے ان کو سنے گئے، وہ لڑکا اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تم نے مجھے تو اپنے ہاتھ سے سلطان بنایا ہے نا۔ بھائی شروع سے سلطان رہے، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے جس شخص کو چنا ہے، سوچو وہ کیا ہوگا۔ وہ شخص اسے تب یہاں سے لے گیا، اس نے تب اس کی حفاظت کی جب ان دونوں کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اور اب وہ اس کی بیوی ہے۔ تم سوچ سکتی ہو اب وہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ تم کہتی ہو تم نے اسے آسائشات چھین لی ہیں،
نہیں پروا، وہ آدمی حالے کے قدموں میں ساری دنیا ڈھیر کرنے کو تیار ہے، وہ ایک شاندار مرد ہے۔ آج مجھے تم پہ رحم آ رہا ہے، تم نے جو کچھ کیا اسے اللہ نے تم پہ الٹ دیا۔ سوچو پروا سوچو، اس رات حالے کسی اور کی گاڑی میں بھی جا سکتی تھی، وہ عمر کی گاڑی میں ہی کیوں گئی؟ اسے وہاں اس کا بخت لے گیا، سکندری بخت۔ وہ اگر یہاں سے گئی ہے تو اس محل سے زیادہ بڑے اور اونچے محل میں رہ رہی ہے۔ تم نے اسے سفیر اور ہارون چھین لیے۔ اللہ نے اسے ایسا شخص دیا ہے جو ان دونوں پہ بھاری ہے۔ کبھی جو تم اس کی ذہین آنکھیں دیکھو تو تمہیں پتہ لگے وہ کیسے آنکھوں سے بات کرتا ہے، وہ کیسے اپنے لفظوں سے دل جیت لیتا ہے، وہ اپنے لفظوں اور ذہانت سے کھڑے کھڑے تم سے کیا کچھ کروا لے اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔ تم کہتی ہو وہ شہزادی نہیں رہی، صحیح کہتی ہو، وہ ملکہ ہے، حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ وہ یہاں بھی حکومت کرتی تھی، وہاں بھی کرے گی۔ جسے تم اپنا بدلہ کہہ رہی ہو وہ اس کے لیے تخت کی آزمائش تھی، تم اس سے کچھ نہیں چھین سکتی، تم ناکام ہو گئی ہو، آج مان لو یہ بات۔ وہ سادگی سے کہہ کر خاموش ہوئے تھے۔ پروا نے سینے پہ دونوں بازو باندھے، تندہی سے ان کو دیکھا تھا۔ بہت محبت جاگ رہی آج تو، کیا ہیون اس کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا؟ جاؤ ان کے قدموں میں گر جاؤ اور ان سے کہو کہ تم نے ان کے باپ کا قتل کیا، لیکن اب تم شرمندہ ہو اور اب سب کچھ فکر کرنا چاہتے ہو۔ تم انہیں یہ نقلی پیپرز دے رہے ہو یا میں اصلی پیپرز دے آؤں؟ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ شمس چند لمحے ان کو دیکھتے رہے، پھر بولنا شروع کیا۔ میں نے اپنے دل سے حالے کے لیے نفرت ختم کی ہے، طاقت اور سلطنت کی لالچ نہیں۔ ہیون کل بھی میرا تھا اور آج بھی، اور ایک بات اور، میں اپنے بھائی کو مار کر شرمندہ نہیں ہوں، وہ یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے تھے، پیچھے پروا پیچھو تاب کھاتی رہ گئی تھی۔ اس عمر حیات کا کچھ کرنا ہوگا۔ باہر جاتے شمس اور الماری کے قریب کھڑی پروا کو یہیں چھوڑ کر کیا تم میراث سلطان کے قتل والے دن میں واپس جانا چاہو گے؟ یہ وہ وقت ہے جب عمر حالے کو اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا۔ شمس باہر ہونے والے سارے ہنگامے پہ لعنت بھیجتے اندر اپنے کمرے میں آئے تھے۔ پروا ان کے پیچھے ہی آئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ ان دونوں کی کافی دیر سے ایک ہی بحث چل رہی تھی اور اب شمس تنگ آ گئے تھے۔ پروا، میں نے کہا نا یہ وقت مناسب نہیں ہے، میں اس وقت ہیون کی بات نہیں کر سکتا۔ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ بھائی مر رہے اور میں وہاں جا کر کاروبار کی بات کروں؟ تم سیدھا یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں ان کا گلا دبا دوں؟ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے تھے۔ وہ نہیں مر رہے، آدھے مرے ہوئے ہیں، وہ یہی وقت ہے شمس، یہی وقت، اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ان کی زندگی میں ان سے ہیون لے سکتے ہو؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اگر تمہیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو آج کرنا ہے، چاہے اس کے لیے میراث سلطان کو مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ میرے پاس سارے کاغذات ہیں، کل رات میں نے سارے کاغذات ہینڈ اوور کر لیے تھے۔ تم سوچو شمس، جب آدھا مرا ہوا مرد کاغذات دے سکتا ہے تو کیا وہ سائن نہیں دے سکتا؟ وہ انہیں اکسا رہی تھی اور دور کہیں کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ شمس نے رک کر ان کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہیون کے پیپرز تمہارے پاس ہیں؟ پروا مسکرائی تھی پورے دل سے۔ ہاں وہ میرے پاس ہے، تمہارے بھائی رات وہ کاغذات حالے کے نکاح کے وقت اس کو دینے والے تھے، لیکن میں نے کسی طرح وہ اٹھوا لیے۔ اینڈ گیس واٹ، ہیون حالے کے نام پہ ہے لیکن پاور آف اٹرنی عمر حیات کے نام ہے، اور یہ بات عمر نہیں جانتا۔ شاید میراث سلطان اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ؟ شمس نے ان کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ میں نے فرحاد غفار کو خرید لیا ہے شمس، وہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ چند روز قبل اس آدمی عمر حیات نے میراث سلطان سے کہا تھا کہ وہ ہیون اس کے نام کر دے۔ میراث سلطان نے کہ اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کام کر دیا تھا۔ اس لڑکی کے تیور دیکھ کر آج تو میں ڈر ہی گئی، لیکن شکر ہے کہ وہ اب تک ان کاغذات کے بارے میں نہیں جانتا۔ شمس اب بھی متذبذب تھے۔ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا پوری دنیا کو پاگل بنا سکتا ہوں؟ سب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے بھائی نے مجھے ہیون کیوں دیا، میں کیا کہوں گا؟ اور وہ عمر، تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اسے کنونس کرنے کو مجھے ثبوت چاہیے ہوں گے۔ میں فی الحال یہ سب نہیں کر سکتا۔ فروا، تم اپنی سازش خود تک رکھو۔ فروا گھوم کر اس کے سامنے آئی تھی۔ تم ان سے کہہ دینا کہ تم نے ہیون خریدا ہے، اپنی کمپنی کے 25% کے بدلے خریدا ہے۔ شمس نے اچنبھے سے ان کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ دیکھو شمس، جب میراج بھائی نے تم سے شیئرز خریدنے کی بات کی تھی تب کیا ہوا تھا، یاد کرو۔ تم نے کوئی پیپر ورک نہیں کیا تھا۔ شمس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ فروا کے مزید بولنے کو بےتاب ہو اٹھے تھے۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے تم سے وہ 25% خریدے۔ تم ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دیتے تھے، وہ کمپنی میں کام کرتے تھے، لیکن ڈیل نہیں ہوئی، پیپر ورک نہیں ہوا۔ شمس، تمہارے پاس گولڈن چانس ہے، اسے مت گواؤ۔ جاؤ اپنی ایمپائر بناؤ، اپنے لیے کچھ کرو۔ وہ کچھ راضی ہو گئے تھے، لیکن میں نے ہیون کے کاغذات نہیں بنوائے، میں نے اپنی کمپنی کے 25% کے پیپرز بھی نہیں بنوائے۔ میں اتنے کم وقت میں اتنا سب کچھ کیسے کر سکتا ہوں؟ فروا نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ نہ جانے کتنا عرصہ بعد جو پیپرز فرحاد نے عمر اور حالے کے لیے بنوائے تھے، میں نے ویسے ہی پیپر تمہارے لیے بنوا لیے۔
تم میرا عشق و شمس، میں نے تمہارے لیے سب کر لیا ہے، سارے کاغذات بنوا لیے، بس ایک دستخط اور تم سلطان بن جاؤ گے، تمہاری سلطنت ہوگی، ہم حکومت کریں گے، تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا تھا، جب تک تمہارے ساتھ پرواہ ہے تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایسے مان سے کہہ رہی تھی کہ لمحے بھر کو شمس وہ ہوٹل کا کمرہ اور اپنی نفرت بھول گئے تھے۔ کچھ دیر قبل جو نیم رضامند تھے اب مکمل تیاری کے ساتھ جا رہے تھے اپنے دل کو مارنے، ہمیشہ کے لیے۔ موجودہ دن فروا اپنے موبائل پہ کسی سے بات کر رہی تھی، چہرے پہ ہلکی سی فکر مندی تھی اور ہلکا سا حسد بھی۔ مجھے اس کی ساری ڈیٹیل چاہیے، مجھے بتاؤ وہ عمر حیات کون ہے، کہاں سے آیا اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں ایک ایک بات بتاؤ۔ فرحاد، اس کی کمزوری، اس کی طاقت، سب اس کا برا وقت اب آ چکا ہے۔ آگے سے کچھ کہا گیا تھا، فروا نے بے دلی سے کال کاٹ دی تھی اور وہ یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی، ساتھ بڑبڑاتی جاتی تھی، نہیں نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا، یہ نگین کا بیٹا نہیں ہو سکتا، میں نے اس دن اس عورت کو خالی ہاتھ بھیج دیا تھا، میں نے اسے دکھا دیا تھا کہ یہاں نگین کے بیٹے کی کوئی جگہ نہیں، پھر کیسے کیسے آ سکتا ہے وہ، لیکن اس کی آنکھیں کیوں ہیں ایسی، نہیں یہ سب میرے دماغ کا فطور، وہ نہیں آ سکتا۔ بالآخر وہ تک کر بیٹھ گئے، اس بات سے انجان کہ جس آدمی کے لیے وہ خود کو برا وقت کہہ رہی ہیں وہ اصل میں ان کا برا وقت ہے۔ عمر کے بنگلے پہ دن چڑھا تھا، صبح کی مقدس سفیدی دم توڑ گئی تھی، اب اس کی جگہ جھلساتی دھوپ نے لے لی تھی، البتہ گھروں کے اندر اب بھی کہیں کسی دن حد تک سکون تھا، پنکھے کی ہوا بھلی معلوم ہوتی تھی۔ حالیہ اس وقت اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آ کر بیٹھی تھی، آنکھیں اب بھی سوجی ہوئی تھی اور آواز زکام زدہ سی، وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ کچن میں آ کر اس کا ارادہ تھا کہ اب اپنے لیے کافی بنائے، جب اس کی نظر پاس رکھے ہاٹ پاٹ پہ پڑی، ساتھ ایک پلیٹ رکھی تھی جس کو دوسری پلیٹ سے ڈھکا گیا تھا۔ حالے نے ڈھکن اٹھایا، پلیٹ میں آملیٹ تھا، حالے نے ہاٹ پاٹ کھولا، اس میں تازہ پراٹھے رکھے تھے، اس کا دل ذرا سا خوش ہوا تھا، کتنے ہی دنوں سے وہ سوکھی بریڈ اور جیم سے ناشتہ کر لی تھی، چلو آج کچھ اچھا کھانے کو نصیب ہوا۔ تھینکس ٹو شانو، اس نے پاس پڑی کرسی کھینچ لی اور اس پہ بیٹھ گئی، پراٹھا پلیٹ میں نکال کر رکھا، آملیٹ سامنے کیا، پراٹھے کا چھوٹا سا نوالا بنایا اور آملیٹ کے ساتھ لگا کر منہ میں رکھا۔ پہلا نوالا لیتے ہی اس کو ایسا لگا جیسے وہ آج پہلی بار آملیٹ اور پراٹھا کھا رہی ہوں، ایسا مکمل ذائقہ۔ حالے نے آنکھیں بند کر لی تھی، جیسے ذائقوں کو محسوس کر رہی ہو، آہ منو سلوا، بے اختیار اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ پھر اگلے لمحے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، ایک اور نوالا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تقریباً 10 منٹ بعد وہ دونوں پراٹھے کھا چکی تھی اور آملیٹ والی پلیٹ ایسے صاف تھی کہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے آدھے کراچی کے ریسٹورنٹس کے کھانے کھائے تھے، وہ جس شہر جس ملک بھی جاتی تھی وہاں کے ریسٹورنٹس ضرور وزٹ کرتی تھی، لیکن ایسا مکمل ذائقہ اس نے آج تک نہیں چکھا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے جس ذائقے کی تلاش میں تھی وہ اسے آج ملا تھا۔ یقیناً شانو بہترین کھانا بناتی ہے، کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا۔ اسی وقت شانو ہاتھ میں جھاڑو لیے اسے کچن میں آتی دکھائی دی، اس نے دوپٹہ کندھے سے گزار کر کمر سے باندھ رکھا تھا، حالے کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تھا، حالے نے سر کے اشارے سے جواب دیا تھا، ساتھ مسکرائی تھی، اداس سی مسکراہٹ۔ آپ نے آج جو ناشتہ بنایا تھا بہت لذیذ تھا، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کا ذائقہ برقرار رکھے۔ ترک ڈراموں کا اثر تھا، وہ ان کی دعائیں سیکھ گئی تھی، پراٹھے بہت اچھے بنے تھے اور آملیٹ بھی۔ یہ اٹالین ریسپی ہے، آپ نے کہاں سے سیکھی؟ وہ اپنی عادت کے برخلاف لمبی بات کر رہی تھی، جبکہ شانو ہنکوں کی طرح اس کو دیکھے گئی۔ بھاجی میں نے تو کوئی ناشتہ نہیں بنایا اور پراٹھے تو مجھ سے کبھی اچھے بنے ہی نہیں۔ حالے نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ عمر صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ کے پراٹھوں سے بہتر ہے بندہ ربڑ چبا لے، اور اٹالین آملیٹ، میں تو پاکستانی انڈا مشکل سے بناتی ہوں، کیا باتیں کرتی ہیں بی بی، اصل میں کیا ہے نا، وہ اب بھی بول رہی تھی جب حالے واپس پلٹی تھی، لپک کر آملیٹ والی پلیٹ اٹھائے، اس کے نیچے سٹیکی نوٹ لگا تھا۔ حالے کی نظر اس پہ پڑی تھی لیکن وہ نظر انداز کر گئی تھی، اس پہ بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، ناشتے کے لیے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، امید ہے یہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین ذائقہ ہوگا۔ بس 2 لائن، صرف 2 لائن، اور حالے کا خون کھول اٹھا تھا، اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ ابھی حلق میں انگلی ڈال کر کیا کر دیتی۔ آج عمر حیات سے نفرت کا گراف ذرا اور اوپر گیا تھا۔ ہسپتال کے بینچ پہ بیٹھا نو اس وقت اپنی ساری کائنات لوٹا کر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی، گردن جھکی ہوئی، تیر ٹوٹا ہوا۔ اس نے رات سے لے کر بس ایک سطر بولی تھی، کیا وہ بچ جائے گی؟ امید، بے بسی، ڈر، خوف، ذلت، اذیت۔ ڈاکٹر سے سوال کرتے نو کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، جواب کوئی تسلی بخش نہیں تھا۔ نرمین کوما میں جا چکی تھی، اس کی نارمل زندگی میں واپسی کے بارے میں ڈاکٹر نے بس یہی کہا تھا، 1 منٹ، 1 دن، 1 گھنٹہ، 1 سال، 10 سال، 20 سال، یا پھر ساری زندگی بھی لگ سکتی ہے، یا پھر وہ اسی طرح مر بھی سکتی ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ تب ٹھیک ہو سکتی ہیں جب وہ ریکور ہونا چاہیں۔ وہ تب سے لے کر اب تک اسی بینچ پہ بیٹھا تھا، اس کی زندگی کی ساری جمع پونجی لٹ گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟
فی الحال اسے یہ بھی نہیں پتا تھا رات سے لے کر اب تک پولیس اور میڈیا کو اس نے کس طرح سنبھالا تھا۔ یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ اسی وقت فہیم مرزا سفید پڑتی رنگت کے ساتھ اسے اپنے قریب آتے دکھائی دیے۔ نور کو دیکھ کر ان کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے، ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا، اور جب بولے تو ان کی آواز میں افسوس تھا۔ یہ کس نے کیا ہے بیٹے؟ کیا تمہیں پتہ چلا؟ نور نے شکستگی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بات میڈیا میں نہیں جائے گی، تم فکر مت کرو، میں نے پولیس کو بھی سمجھا دیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہماری عزت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، تم بکواس بند کریں اپنی۔ نور کھڑے ہوتے ہوئے دھاڑا تھا، اس کی آنکھیں ضبط کے مارے خون چھلکا رہی تھی۔ میری بہن، میری زندگی مر رہی ہے اور آپ کو اپنی عزت کی پڑی ہے؟ فہیم سہم کر بینچ کے ساتھ جا کر لگے تھے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کی عزت پہ، خدا کی قسم مجھے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کسی بھی چیز کی نہیں۔ میری بہن کو کچھ ہو گیا، میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ جو اس کام میں ملوث ہے، میں اسے کتے کی موت ماروں گا، میں اس کی نسل ختم کر دوں گا، میں ان کے بچوں کو چوک پہ بٹھا کر بھیک منگواؤں گا، میں ان کی بیویاں بیوہ کروں گا، ان کی بیٹیاں گھروں سے اٹھواؤں گا۔ میں ذلیل ہوا ہوں تو سب ذلیل ہوں گے۔ میری بہن کو اذیت ہوئی ہے، ساری دنیا کو ایذا دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر بول رہا تھا، میں نور مغل آج قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی بہن کا بدلہ لوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ فہیم اپنی جگہ سے اٹھے تھے، اس کے قریب آئے، اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھے اور کہنا شروع کیا، تمہیں جو کرنا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں نور مرزا۔ انہوں نے مرزا پہ زور دیا، ان کی آنکھیں کچھ جتا رہی تھی۔ میں نے تمہیں پالا نور، تمہاری بہن کو پالا، تمہارے مرتے ہوئے باپ کو میں نے بچایا۔ اگر اس وقت میں اس کا علاج نہ کرواتا تو تم کئی سال پہلے یتیم ہو چکے ہوتے۔ اس حادثے کے بعد وہ معذور ہو گیا تھا، میں نے اسے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اس وقت تمہاری بہن اس دنیا میں آنے والی تھی، میں نے تمہاری ماں کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھا۔ اگر میں بر وقت تمہاری ماں کو اسپتال نہ لے جاتا تو تمہاری بہن اس دنیا میں ہی نہ آتی۔ آخری وقت پہ اگر میں تمہیں ماں باپ کی تدفین نہ کرتا تو ان کی لاش کل سڑ جاتی۔ میں نے تمہیں اپنا نام دیا، میں نے تمہیں نام سے مغل ہٹا کر تمہیں مرزا بنایا، اور تم آج میرے سامنے چیخو گے، مجھے باتیں سناؤ گے؟ کیا اس لیے کیے تھے میں نے تم پہ یہ اتنے احسان؟ ان کے لہجے میں تپش تھی۔ نور کا سر شرمندگی سے جھکتا گیا۔ میں جا رہا ہوں نور، اب میرے پاس آنا، تم مرزا بن کر آنا، مغل بن کر نہیں۔ وہ اس کا کندھا تھپکتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ پیچھے نور تھا اور اس کے انگنت دکھ۔ اللہ نے اس کی نیکی بھی قبول نہیں کی۔ اس نے تو ایک لڑکی کی عزت بچائی تھی، آج اسے نیکی سے نفرت ہو گئی تھی۔ یہ دکھ بہت بڑا تھا۔ گاڑی میں اے سی کی کولنگ کے باوجود ہارون کے ڈرائیور کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ عمر کی مشتبہ نظریں اس کے چہرے پہ جمی تھی۔ ہارون پچھلی سیٹ پہ آرام دہ سا بیٹھا تھا۔ وہ کوئی 30-35 سال کا فربی مائل آدمی تھا، نقوش پھینے تھے، اور وہ آدھے گھنٹے سے ایک ہی بات دہرا رہا تھا، سر میں قسم کھا کر بتا رہی ہوں، میں نے ان کو یہیں اتارا تھا، پھر 2 گھنٹے بعد یہیں سے لینے آ گیا۔ میں اپنے بچوں کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے میرے ماں باپ کی قسم ہے۔ وہ گھگیانے لگا تھا۔ اس نے پچھلے آدھے گھنٹے سے دہرائی جانے والی بات ایک بار پھر دہرا دی تھی۔ عمر نے بیزاری سے گردن پیچھے جھکائی تھی، جبکہ ہارون بے نیاز بیٹھا موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا، جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا۔ عمر نے گاڑی سے نکل کر اس پاس نظر دوڑائی تھی۔ یہاں بس قطار در قطار چھوٹے بڑے دکان بنے تھے، کوئی آٹوز کا تو کوئی ورک شاپ، کوئی بائک اور گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بیچ رہے تھے۔ یہاں دور دور تک کوئی کیفے، کوئی ریسٹورانٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر پروا یہاں کسی سے ملنے آئی تھی تو ضرور کسی کیفے یا ریسٹورانٹ ہی گئی ہوگی۔ عمر نے اس جگہ کی لوکیشن نکالی تھی۔ یہاں تقریباً 1.5 کلومیٹر تک کوئی ایسی معقول جگہ نہیں تھی جہاں پروا اور فہیم مرزا مل سکے۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب اسے ایک اور طریقہ استعمال کرنا تھا، اور وہ اس کے لیے تیار تھا۔ وہ جھکا اور اس نے جھک کر اپنی پنڈلی سے بندھی چھوٹی سی پسٹل نکال لی تھی۔ اب کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی پسٹل دیکھ ہارون کے ڈرائیور کا خون خشک ہو گیا تھا۔ عمر نے پستول اس کی کان پٹی پہ رکھی تھی۔ ہارون نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا اور ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے اپنے موبائل پہ جھک گیا تھا۔ کھسک گیا پولیس والا، خیر مجھے کیا؟ اب بتاؤ کہاں لے کر گئے تھے تم اس بوڑھی فتنہ کو؟ اگر اب میرے ساتھ کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا گیم ختم، سمجھو میں کھوپڑی کھول دوں گا تمہاری۔ بولو، سب سچ بولو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا گھرا رہا تھا۔ ڈرائیور رونے لگ گیا تھا۔ اللہ کی قسم سائیں، خدا کی قسم، میں نے ان کو یہیں اتارا تھا، مجھے نہیں معلوم وہ یہاں سے کہاں گئی، کس سے ملی، میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے معاف کر دو سائیں۔ ہارون بابا آپ ہی ان کو سمجھاؤ، میں آپ کا نوکر ہوں سائیں، میرے ماں باپ آپ کے نوکر ہیں، نمک کھایا ہم نے آپ کا۔ وہ روتے ہوئے ہارون سے التجا کرنے لگا تھا۔ ہارون نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، پھر عمر کے پستول والے ہاتھ کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ دیکھو عمر، میرے ڈرائیور پر پستول تاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرائیور کا سانس بحال ہوا تھا، جبکہ عمر کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ہارون کہہ رہا تھا، ایسا کرو،
اس نے سوچنے والے انداز میں بھویں اکٹھی کی تھی۔ میرے پاس ایک بہت تیز دھار چاقو ہے، وہ لے لو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ لاش ٹھکانے لگانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے، ایسا ہی کرو۔ وہ جیسے اپنے ہی آئیڈیا سے محظوظ ہوا تھا۔ بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا تاکہ اس کی لاش پہچانی نہ جا سکے۔ وہ نارمل لہجے میں کہہ کر دوبارہ موبائل پہ جھک گیا تھا۔ جبکہ ڈرائیور کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں والا حساب تھا۔ یہ تو اصلی والا پاگل نکلا، وہ بس سوچ ہی سکا۔ عمر نے اس کو اب کیا کہتے ہو والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ڈرائیور نے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ آپ میرے ٹکڑے کر دو یا پھر جان سے مار دو، مالک سے غداری کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ صاحب یہ بات شاید میڈم بھی جانتی تھی، میں نے ان کو یہیں اتارا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اور عمر بیزاری سے اس کو سن رہا تھا۔ لیکن ایک بات ہے جو میں جانتا ہوں۔ وہ رکا تھا، پھر کہنا شروع کیا۔ بی بی نے میرے موبائل سے ایک کال کی تھی اور کسی سنیم نامی جگہ پہ ملنے کی کوئی بات کی تھی۔ عمر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ہارون بھی چونکا تھا۔ میرے موبائل میں ریکارڈنگ بھی ہے، اب کہو تو میں سنا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، آپ مجھ سے قسم لے لو۔ اس نے اپنا موبائل جیب سے نکال کر عمر کے آگے رکھ دیا تھا۔ اچھا بس سن چکا میں، ہارون نے ہاتھ جھلایا تھا۔ چلو اب نکلو یہاں سے، اور پپا کو کچھ بھی بتایا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار ڈالوں گا۔ تنبیہ کرتے لہجے میں اس کو ڈپٹ دیا تھا۔ وہ بیچارہ اپنی جان خلاصی ہونے پہ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا تھا۔ ہارون اپنی جگہ سے اٹھ کر وہیں سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا تھا۔ عمر اب بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ سنیم یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت مہنگا کیفے ہے یہاں کا، یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہوگا۔ اپنی سروسز کے لیے مشہور ہیں وہ لوگ، باقی حالے سے پوچھ لو، وہ زیادہ جانتی ہوگی، مجھے اتنا ہی معلوم ہے۔ حالانکہ پچھلی برتھ ڈے پہ ہم لوگ وہیں گئے تھے، ہارون نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ پھر عمر کی طرف دیکھا، وہ اب بھی غیر آرامدہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ چلو اسی کیفے چلتے ہیں، یا شاید تم اب بھی مطمئن نہیں ہو؟ کیا کچھ اور ہے جو ہمیں پتہ کرنا ہے؟ ہارون اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عمر ذرا سا بے چین تھا۔ کچھ نہ کچھ مسنگ ہے، کچھ ہے جو اس سب میں مس فٹ ہے۔ وہ عورت نہیں ہے، فتنہ ہے، جو وہ تمہارے ڈرائیور کو یہاں چھوڑ کر آگے خود گئی تھی، تو وہ اس کے سامنے اسی جگہ کا نام کیوں لے گی جسے وہ چھپانا چاہ رہی ہے؟ کچھ ہے، کچھ مسنگ ہے۔ تمہارا ڈرائیور بس ایک ڈسٹریکشن ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ وہ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ میرا ڈرائیور ڈسٹریکشن ہے، اصل بات تمہاری جاب ہے۔ اس نے تمہیں ہر ایک پہ شک کرنا سکھا دیا۔ تم تھانے میں نہیں ہو عمر حیات، اور میرا ڈرائیور وہ کوئی عادی مجرم نہیں ہے جو پستول کے سامنے ہوتے ہوئے جھوٹ بولے گا۔ وہ ایک عام سا آدمی ہے، جب پستول سامنے آ گئی تو اس کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی سچ ہی نکلے گا۔ اپنے دماغ کو تھانے سے نکالو اور ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑو، زندگی آسان ہونے لگے گی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہا۔ اگر اس کا دماغ کہہ رہا تھا کچھ مسنگ ہے تو ہے۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ اے سی کی میٹھی سی کولنگ چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ ابھری ہوئی اینٹوں والی دیواروں پہ مختلف قسم کے میوزیکل پوسٹرز لگے تھے۔ ایک دیوار پہ چند گٹارز ٹنگے ہوئے تھے۔ کمرے کی تیسری دیوار پہ اس کمرے کی مالک کی بچپن سے لے کر اب تک کی تمام تصاویر لگی تھی۔ بیڈ کے عین اوپر اس کی بڑی سی حالیہ تصویر لگی تھی جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک غرور تھا، شان بے نیازی تھی۔ اس کی تصویر کے اوپر فرنچ میں جدید طرز کی لائٹوں سے ایک عبارت لکھی تھی جس کا مطلب یہ تھا: حسن مجھ پہ تمام ہوا۔ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ بھی اس کی اپنی تصویر فریم ہوئی رکھی تھی۔ شاید اسے خود کو دیکھتے رہنا پسند تھا، یا شاید اسے خود سے عشق تھا۔ اسی وقت اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا تھا۔ وہ جو لحاف اوڑھے سو رہا تھا بے اختیار کسمسایا تھا۔ آنے والا اس کا باپ تھا۔ ان کے اندر آتے سارے کمرے کی بتیاں خود بخود جل اٹھی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کا لحاف اتار کر دور پھینکا تھا کہ یاقوت مرزا بری طرح جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی سوئی سوئی آنکھوں میں ہلکا سا غصہ تھا، جبکہ اس کے باپ کی جاگی ہوئی آنکھوں میں بے تحاشا جلال تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یاقوت کو شوٹ کر ڈالے۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے فوراً بیڈ سے اتر آیا تھا۔ وہ جیسے ہی ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، فہیم مرزا نے اس کے چہرے پہ زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹا تھا۔ ذلیل خبیث آدمی، تمہارے پیدا ہونے پہ لعنت ہو، وہ تمہاری بہنوں جیسی تھی، وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے گھراتے ہوئے کہہ رہے تھے، ساتھ ہی آگے بڑھ کر ایک اور تھپڑ یاقوت کے چہرے پہ دے مارا تھا۔ اب انہوں نے اس پہ بس نہیں کی، وہ اسے پہ در پہ تھپڑ مارتے ہی چلے گئے، ساتھ ساتھ بلند آواز میں اس کو گالیاں دیتے جاتے، یاقوت ہونکوں کی طرح۔ ان کو دیکھتے ہوئے مار کھاتا رہا۔ وہ تمہیں مار ڈالے گا، تمہارا جنازہ کتوں کے ساتھ اٹھوائے گا، تمہاری بوٹی بوٹی نوچ لے گا۔ آخر ایسی کون سی حوث تھی تمہاری جو پوری نہیں ہو رہی تھی؟ کون سی ایسی آگ تھی جو بجھ نہیں رہی تھی؟ لڑکی چاہیے تھی نا، مجھے بولتے، میں لائن لگا دیتا، کوٹے پہ چلے جاتے، سارا کوٹا اٹھا لیتے۔ لیکن نہیں یاقوت، تمہیں تو کتے کی موت مرنا تھا، اور وہ تمہارا کلیجہ چبائے گا، تم دیکھنا، وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وہ منہ سے کف نکال رہے تھے۔ تم نے غلط آدمی سے پنگا لے لیا، تم نے اپنے قد سے بڑا دشمن بنا لیا۔ وہ تمہیں مار دے گا، بلکہ وہ نہیں، آج تمہیں میں ماروں گا، اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، تاکہ کوئی غم نہ رہے۔ کم از کم یہ تسلی تو رہے گی نا کہ میں نے تمہیں غیروں کے ہاتھ نہیں دیا۔ ہاں، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ماروں گا۔
याकूत अब भी शल सा खड़ा मार खा रहा था। उसके गाल सुर्ख हो गए थे, उस पे उंगलियों के निशान बन गए थे। उन्होंने खूनाशाम नज़रों से उसको घूरते हुए उसे बेड पे धक्का दिया था और वो उसके ऊपर झुके उसकी गर्दन पे अपने हाथ रख के उसका गला दबाने लगे थे। याकूत खौफ से उनको देखे गया। उसकी आवाज़ हलक में दम तोड़ गई थी। फ़हीम अब भी बुलंद आवाज़ में घुर्रा रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मैं तुम्हें मार दूंगा याकूत, किसी खैर के हाथों से मरने से बेहतर मेरे हाथों से मर जाओ। बेगैरत इंसान, खबीस इंसान, काली काली मेरे तखम से पैदा हुए हो, मैं ही आज तुम्हें मार दूंगा। याकूत की आंखें उबलने को थी जब उसने अपना पूरा जोर लगाकर अपने बाप के सीने पे अपने दोनों हाथों से जोर देकर उनको दूर धकेला। फ़हीम जितने भी ताकतवर से ही याकूत जवान था, ज़्यादा ताकतवर था। वो उसके एक ही धक्के से बेड से नीचे गिरे थे। उनका सांस गहरा मार था, चेहरा दहक रहा था। यही हाल याकूत का भी था। उसकी गर्दन बुरी तरह सुर्ख हो चुकी थी। वो गर्दन झुकाए मुसलसल खांस रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, आंखें बाहर को आ गई थी। कुछ देर तक दोनों उसी तरह अपनी अपनी जगह बैठे खांसते रहे और सूरत हाल को समझते रहे। चंद मिनट बाद फ़हीम अपनी जगह से उठे थे। याकूत सांस रोक के उन्हें अपनी करीब आते देखता रहा। उसके बिल्कुल करीब आकर अपना हाथ बुलंद करके एक ज़ोरदार थप्पड़ एक बार फिर उसके चेहरे की जीनत बनाया था। अब की बार उनके चेहरे और लम्स दोनों में गुस्सा नहीं था, ये एक बेबसी भरा थप्पड़ था। याकूत ने चेहरा झुका लिया था। शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो खुद को किस दलदल में फंसा चुका था। 10 मिनट बाद उसके बेड पे उसके करीब बैठे वो उसकी गर्दन पे आइस पैक रख रहे थे। याकूत की गर्दन, सफ़ेद गर्दन पे उनके नाखून बुरी तरह चुभे थे। चेहरे पे थप्पड़ों के वाज़े निशान थे। तुम अगर वो लड़की पसंद थी तो भौंक देते, मैं किसी भी तरह तुम्हें वो ला देता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ता, निकाह करवा देता मैं। लेकिन ये छक मारने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। उनकी आवाज़ अब बुलंद नहीं थी, लेकिन उसमें गुस्सा था, बेबसी थी, हकारत थी। याकूत ने सर झटका था। कितनी बार तो बताया था पसंद है पसंद है, अब आपको समझ ही नहीं आई तो मैं क्या करता। बेजारी से बोला था। बात ये नहीं थी जो वो बता रहा था, वो लफ्ज़ों की हेर फेर से काम ले रहा था। क्यों, ये वो खुद भी नहीं जानता था। फ़हीम मिर्ज़ा ने दांत पे दांत जमा कर जब्त किया। मुझे लगा बहन की तरह पसंद है, वो चबा चबा कर बोले थे। याकूत मिर्ज़ा ने क्या कभी किसी लड़की को बहन की नज़र से देखा है? और ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई, आपने भी तो नूह की माँ राबेल के साथ यही सब किया था। फ़हीम मिर्ज़ा का आइस पैक लगाता हाथ थम गया था, उनका सांस तक रुक गया था। याकूत बोले गया, मैं बच्चा था लेकिन इतना भी नहीं, सब याद है मुझे। नीरू तब 4 साल की थी, मैं 9 साल का। डैड, वो लड़की मुझे पसंद है जैसे आपको राबेल आंटी पसंद थी। मैंने जो भी किया आपसे सीख कर किया। मुझे ब्लेम करने से पहले आप अपने गिरबान में झांक लें। वो अपने बाप की आंखों में देखते हुए बोल रहा था। फ़हीम मिर्ज़ा के लिए अगली सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। काफ़ी देर बाद जब वो बोले तो उनको अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। तुम ये सब कैसे जानते हो, उन्होंने अकलाते हुए सवाल किया था। याकूत ने उनकी जानिब देखा था। डैड, मैं बच्चा ज़रूर था लेकिन मैं मर्द भी था। हमारी क्लास के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, ऐसी बातें समझने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हमने कई मुल्क घूम रखे होते हैं, कहीं कल्चर देख रखे होते हैं। हम पे पाबंदियाँ नहीं होती, हमें सब दिखाया जाता है, हमें सब सुनने की आज़ादी होती है। और यही आज़ाद माहौल हमें वक्त से पहले बड़ा कर देता है, जैसे मुझे कर दिया। शायद मैं ये नहीं समझ पाता अगर आपने ये एक बार किया होता या कूद रुका था। उसके बाप का चेहरा शर्मिंदगी से झुका था। आपने ये एक बार नहीं किया डैड, आपने ये बार बार किया। आपने सिर्फ खुद ही उनके हुस्न का फ़ायदा नहीं उठाया, आपने उनका हुस्न बेचा। ये आपका बिजनेस, ये एम्पायर, ये सब आपने ये कैसे बनाई, क्या मैं नहीं जानता। आपने उस औरत को मजबूर किया कि वो खुद को बेचे ताकि आपको फ़ायदा हो। उसका शौहर कमज़ोर था, माजूर था, और वो औरत मजबूर। आप उन्हें बड़े बड़े उम्रा और रऊसा की महफिलों में लेकर जाते थे। आप उन्हें उन लोगों के वो एक बार फिर रुका था, लहजा ज़रा सा ज़ख्मी हुआ था। फ़हीम मिर्ज़ा गर्दन झुकाए सुर्ख चेहरे के साथ उसको सुनेंगे। आप उन्हें उन लोगों के गेस्ट हाउस भेजते थे, आप उन्हें लोगों के फार्म हाउस भेजते थे। आपने उन्हें बेच कर अपने लिए दौलत खरीदी। हम अमीर थे, शुरू से थे, आपका एक होटल था, लेकिन हम कभी भी मिलीनियर्स नहीं थे। आपने नूह के बाप का सारा पैसा जब्त कर लिया, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उनका एक्सीडेंट भी आपने करवाया था। मुझे ये सब मम्मी ने बताया था। लेकिन आपने जो कुछ भी राबेल आंटी के साथ किया वो मैंने अपनी आंखों से देखा था, तब नहीं समझा, लेकिन कुछ साल बाद समझ गया था। उसका लहजा हल्का था, धीमा सा। क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो, उन्होंने गर्दन उठाकर पूछा था। याकूत ने नफ़ी में सर हिलाया। याकूत अभी बेतासुर लहजे में बोले गया, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ डैड, आप मेरे वाहिद पेरेंट हैं। जो कुछ भी आपने किया, जैसे भी किया, कोई ना कोई वजह रही होगी। जब मम्मी ने मुझे ये सब बताया मैं तब भी आपको हेट नहीं कर सका। फ़हीम मिर्ज़ा की सांस बहाल हुई थी। ना आप करता हूँ, ज़रूर आपके साथ कुछ हुआ होगा, तभी तो आपने ऐसा कदम उठाया। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप पे ये वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। जो कुछ आपने किया वही मैंने किया। आप नूह से मत डरिए। जब वो अपनी माँ के मुजरिम नहीं ढूंढ सका तो बहन के मुजरिम क्या ढूंढेगा।
فہیم نے گہری سانس لی تھی، جیسے اس کی ساری باتیں بھی سانس کے ذریعے اندر داخل کی ہوں۔ وہ اٹھ کر یاقوت کی الماری کے قریب گئے تھے اور ایک بیگ نکالا تھا اور یاقوت کے کپڑے نکال کر اس بیگ میں ٹھونستے گئے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا یا صحیح میں نہیں جانتا، لیکن تم اب یہاں نہیں رہو گے، تم آج ہی امریکہ جا رہے ہو۔ اس وقت نو بچہ تھا، آج وہ بچہ نہیں ہے، وہ جلدی یا بدیر تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ اور پھر ان کی آواز میں صفاق کی در آئی تھی۔ اب وہ دوسرے دراز سے اس کے ضروری ڈاکومنٹس نکال رہے تھے۔ یاقوت خاموشی سے ان کو دیکھے گیا۔ پھر وہ تمہیں کتے کی موت مارے گا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینکے گا، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تم آج اور ابھی یہاں سے جا رہے ہو۔ میں نے سب سنبھال لیا ہے، بلڈنگ کی CCTV فوٹیج ڈیلیٹ ہو گئی ہے، جن لوگوں نے تمہیں وہاں آتے دیکھا ان کے منہ بند کروا دیے، اور نرمین کے ڈاکٹرز میں خرید چکا ہوں۔ وہ اس کے بیگ کو اس کے قدموں کے قریب رکھ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر چکے تھے۔ تم جا رہے ہو، جب تک سب کچھ فکس نہ ہو جاتا تب تک تم جا رہے ہو، اور اگر تم واپس آئے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار دوں گا، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا۔ وہ اس کو وارن کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ یاقوت غیر آرام دہ تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے؟ اس نے بات آدھے میں چھوڑ دی تھی۔ مجھے اس انسپیکٹر انس جاوید نے کال کی تھی، اس نے فوٹیج میں تمہارا چہرہ دیکھ لیا تو رہی صحیح کسر اس چوکیدار نے پوری کر دی تھی۔ خیر میں اس وقت تمہارے پاس آ کر مسئلہ بڑھانا نہیں چاہتا تھا، مجھے سب کچھ فکس کرنا تھا۔ آپ یہ سب اکیلے نہیں کر سکتے، مجھے بتائیے یہ سب کرنے میں آپ کو کس نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے؟ وہ شکی انداز میں ان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سلطان منزل سے کسی نے میری ہیلپ کی ہے، وہ جینیس ہے، ایول جینیس۔ اب تم جاؤ، تمہاری فلائٹ ہے، آدھے گھنٹے بعد تمہیں نکلنا ہے۔ وہ بے دلی سے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ پیچھے فہیم مرزا بے دم ہو کر بیڈ پہ گرے تھے۔ اپنی اولاد سے اپنا داغدار ماضی سننا الگ ہی ذلت تھی۔ صبح دوپہر میں بدلنے لگی تھی جب عمر اپنی اسٹڈی میں داخل ہوا۔ خالہ سامنے فرش پہ بیٹھی چھوٹی میز پہ رکھے کاغذات کھنگال رہی تھی۔ عمر کو دیکھ کر نظر انداز کیا تھا، وہ بھی کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ خاموشی سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا آپ کو کچھ ملا؟ اس نے بیٹھتے ہی سوال کیا تھا۔ خالہ نے ساری کوفت کو ایک طرف رکھتے ہوئے کچھ کاغذات اس کے آگے رکھے۔ یہ شیر علی کے پچھلے 2 سال کے سارے کیسز کی ڈیٹیلز ہیں۔ 2 سال سے اس پہ 10 کیس ہوئے ہیں، جن میں سے 7 مقدموں میں وہ جیل جا چکا ہے۔ میں نے ان 7 مقدموں میں اس کو نکالنے والے آدمی کو چیک کیا، خشک لہجے میں کہتے ہوئے وہ رکی تھی۔ تمہارا نام کہیں نہیں ہے، احسان کرنے والے انداز میں کہہ کر وہ دوبارہ کہنا شروع کر چکی تھی۔ ان 7 میں سے صرف 3 کیس ایسے ہیں جن میں اس کو فیور دی گئی ہے۔ اب ہمیں ان 3 لوگوں کو چیک کرنا ہوگا۔ عمر غور سے سن رہا تھا، دور کہیں اس کا دل کہہ رہا تھا 3 لوگوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فہیم مرزا کو چیک کرو، لیکن خاموش رہا۔ وہ چاہتا تھا حالے اپنا مسئلہ اپنے طریقے سے حل کرے۔ یہ سب آپ نے اکیلے کیسے کر لیا؟ وہ متعجب ہوا۔ کس نے کہا اکیلے کیا ہے؟ لیل سکندر نے تمہاری زوجہ کے ساتھ کام کیا۔ عمر پیچھے سے آتی لیل کی آواز پہ وہ مڑا۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور جینس پہ ملبوس تھی، چھوٹے بال آدھے باندھ رکھے تھے، سانولا چہرہ دھلا دھلایا سا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کافی کے مگ تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آئی اور ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ عمر نے بھالے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کو کیسے بلا لیا آپ نے؟ یہ تو اتنی مصروف ہوتی کہ کال تک نہیں پک کرتے، کو جا کے گھر پہ آ کر کام کر کے تھے۔ اسٹرینج، وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ لیل نے آج تک کسی کے لیے ایسا نہیں کیا تھا، خود عمر کے لیے بھی نہیں۔ خالہ نے کاغذات پہ جھکی نظریں اٹھائی تھی۔ امیر ہونے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے، آپ کسی کو بھی ڈیل یا ٹرپل پے کر کے اپنا دنوں میں ہونے والا کام چند گھنٹوں میں کروا سکتے ہیں، اپنی ٹائمنگ اور اپنی جگہ پہ۔ میں نے بھی وہی کیا ہے، وہ بول کر ایک بار پھر کاغذات پہ جھک گئی تھی۔ عمر ہولے سے بڑبڑایا تھا، ایلیٹ کلاس کی بگڑی ہوئی رئیسادی۔ بات سنو زوجہ، کیا تمہیں واقعی شک ہے کہ تمہیں الفا نے ہی کڈنیپ کیا ہے؟ لیل نے سوال کیا تھا۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ یہ سب اسی نے کیا ہے، خالد نے نظر اٹھائے بغیر جواب دیا تھا۔ پھر تم اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ کیوں رہی ہو؟ خالد کی نظروں کے سامنے ایک اور منظر آیا تھا، ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹتا اس کا باپ۔ وعدہ کرو خالد تم عمر کو نہیں چھوڑو گی؟ اس نے سر جھٹکا تھا۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، اور آئندہ میرے معاملات سے دور رہا کریں۔ میں آپ کو آپ کے کام کا پے کرتی ہوں، میری پرسنل لائف میں گھسنے کا نہیں، نرمی سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لیل ہنوز مسکراتی رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمیں کام کرنا ہے عمر، کیا تم آنا چاہو گے؟ وہ عمر کو دیکھے بغیر بولی تھی۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا، دونوں گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ آپ کی لسٹ میں سب سے پہلا نام کون سا ہے؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ خالہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی ذرا آگے گئی جب اس نے بولنا شروع کیا۔ زرنگار بیگم وومن ہاسٹل چلاتی ہیں، مجبور اور گھر سے بھاگی ہوئی عورتوں کو پناہ دیتی ہیں، لیکن دراصل ان کے ہاسٹل میں ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن آرگنز ٹریفکنگ ہوتی ہے۔ 6 ماہ پہلے شیر علی ہیومن ٹریفکنگ کے کیس میں پھنس گیا تھا، اسی عورت نے اس کی بیل کروائی تھی۔ ہمیں اس کو چیک کرنا ہوگا، لیکن اس کا آپ سے یا آپ کی کو فیملی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ خالد نے روڈ پہ دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں بولنا شروع کیا۔ زرنگار بیگم کا بیٹا یونیورسٹی میں میرا سینئر تھا۔ 6 ماہ پہلے وہ اپنی ماں کو میری لسٹ کے لیے لایا تھا۔
عمر کا چہرہ سرخ ہوا تو بازو کی پھولی ہوئی رگیں مزید پھول گئی. حالے کہہ جا رہی تھی. بابا نے انکار کر دیا تھا جس طرح میں نے تمہیں کیا تھا. اب مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ گریسفلی موو آن کر گیا تھا یا پھر تمہاری طرح ناک و ناک کا مسئلہ بنا گیا, اس نے بھگو کر مارا تھا. عمر کافی دیر تک جواب دیے بغیر گاڑی ڈرائیو کرتا رہا. پلان کیا ہے؟ ڈرانا ہے یا آپ کے ساتھ اس کی کوئی کمزوری ہے؟ آپ کے پاس اس کی کوئی کمزوری ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا تھا. میں عام لڑکی ہوں, میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے, نہ ڈرانا ہے نہ اس کی کوئی کمزوری ہے میرے پاس. میں عام لوگوں کی طرف سے پوچھوں گی صاف صاف اور بس, اس نے سادگی سے جواب دیا تھا. عمر نے سر جھٹکا تھا. ظاہر ہے وہ اسے نہیں بتائے گی. اس لڑکی کے اندر جانے کی اتنا زہر بھرا تھا وہ بس سوچ ہی سکا. سفیر لنچ ٹائم پہ گھر آیا تھا. کھانا کھا کر یوسف سلطان سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تھا. اس کی متلاشی نظریں کچھ ڈھونڈ رہی تھی. الماری کا ایک پٹ کھولے کھڑا وہ بے چین سا تھا. کیا یہ ہے جسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ مہر کے ہاتھ میں بوتل دیکھ کر وہ اس کی جانب مڑا تھا. چہرے پہ کوئی شرمندگی کوئی ندامت نہیں تھی. تو میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو مہر, اور خاص طور پہ اسے. اس نے کن آنکھوں سے بوتل کی جانب اشارہ کیا تھا. مہر کی بھوری آنکھوں میں کرب اترا تھا. سفیر اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر بیڈ پہ جا کر بیٹھ گیا تھا. پاس پڑے گلاس میں شرڑ کی آواز کے ساتھ ڈالا گیا گلاس منہ تک بھر گیا تھا. سفیرہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اور خود کو کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. اس طرح آپ کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے, وہ بول رہی تھی. سفیر اس کی طرف توجہ دیے بغیر گلاس منہ سے لگا گیا. جانے مہر میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ اس نے قریب جا کر سفیر کے ہاتھ سے گلاس لے کر دیوار پہ دے مارا. اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی. سفیر نے غصے بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا لیکن بولا کچھ نہیں. کیوں آخر کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ وہ پھٹ پڑی تھی. سفیر نے سر بیڈ کراؤن سے ٹکا دیا تھا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کا مہر. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں ہوش میں ہوتا ہوں. حالے میرے دماغ سے چپک کر آئے گی. اس کی بے وفائی کا غم مجھے سانس لینے نہیں دے رہا. وہ ہارے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا. ایسے میں جب میں نشہ کرتا ہوں سکون میں ہوتا ہوں. میں بہت بری طرح ٹوٹ گیا ہوں. میں ہمیشہ سے فاتح رہا ہوں. میں کبھی ہارا نہیں ہوں. میں اس ہار کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا. سفیر رول کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا. یہ ہار کیسے اس کے مقدر میں آ گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اسکول کالج یونیورسٹی بزنس میں ہر جگہ ہر میدان میں فاتح رہا ہوں. مہر میں جینیس تھا. میری پرسنالٹی میرا چارم میرا بولنا یہ سب تو لوگوں کو چت کر دیتا تھا. حالے کیسے مجھے چھوڑ کر اس عمر کے پاس جا سکتی ہے؟ تم بتاؤ نا مہر, وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ مہر اس کے قریب بیٹھ گئی تھی. ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنا شروع کیا. سفیر کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے. ان کا جانا وقت میں لکھا ہوتا ہے. وہ ہمیں مل کر بھی نہیں مل پاتے. وہ شاید آزمائش ہوتے ہیں یا پھر سراب. ان کے پیچھے بھاگ کر ہم بس اپنے پاؤں اور دل زخمی کر لیتے ہیں. آپ فاتح ہیں. آپ آج بھی نہیں ہارے. بس جو انعام طے ہوا تھا وہ آخری وقت پہ بدل گیا. آپ کو انعام میں حالے نہیں مہر ماں ملی. یقین جانیے میں آپ کے لیے بہترین ہوں. آپ ایک بار حالے کو ایک طرف رکھ کر مہر ماں کو تو دیکھیے, آپ ہیل ہونے لگیں گے. وہ نرمی اور محبت سے کہہ رہی تھی. سفیر نے جیسے سنا ہی نہ ہو. مجھے حالے چاہیے مہر. جب تک میں اس کو حاصل نہیں کر لوں گا مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا. وہ میری تھی اور میری رہے گی. دنیا کی ہر خوبصورت چیز پہ بس سفیر سلطان کا حق ہے کیونکہ میں فاتح ہوں. میرے وقت میں تخت لکھا ہے. اور تم دیکھنا میں ایک دن حالے کو حاصل کر کے ہی رہوں گا چاہے مجھے جو مرضی کرنا پڑے. وہ اٹل لہجے میں بول رہا تھا. مہر یکدم غصے سے اٹھی تھی. وہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتی. آج اس کے غم میں شراب پی رہے ہیں نا, کل سے منشیات لینا شروع کر دیں. زیادہ سکون آئے گا لیکن وہ آپ کو مل جائے گی. یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں سفیر. وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی. مہر میری بات سنو. سفیر نے اٹھ کر اس کے قریب آنا چاہا تھا. مہر ماں بدک کر دور ہٹی تھی. ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے. ان ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا. میں آپ کے اس بٹے ہوئے دل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. حال سلطان کا سراب یا مہر ماں وہ حاج کی محبت. آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا سفیر. وہ گلابی پڑتی آنکھوں سے بولتی باہر نکل گئی تھی. سفیر پچھتاووں میں گھرا کھڑا رہ گیا تھا. تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. لیکن چلو تبصرہ بھی کرنا تھا. آج اس کی 16ویں ایپیسوڈ تھی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور کیا تھا, میں کنفیوز ہو گئی ہوں کہ وہ ایول جینیس کون تھا جو سلطان منزل میں اس کی ہیلپ کر رہا تھا. حسن نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اگر فروا ہے تو وہ فروا کا نام بھی تو لے سکتا تھا. اس نے ایول جینیس کیوں بولا؟ مطلب مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایٹ دی اینڈ مہر ماں ہی نیگیٹیو رول اس کا نکل آئے یا اس کا نیگیٹیو کریکٹر ہو. مجھے ڈر لگتا ہے. مطلب میں نہیں چاہتی, ان سائڈ میں یہی چاہتی ہوں کہ مہر ماں اچھی رہے. وہ اس کی بہن ہے, وہ ایک طرح سے عمر کی بہن ہے, تو وہ اس کو پازیٹیو ہونا چاہیے, نیگیٹیو نہیں ہونا چاہیے. لیکن خیر کچھ کہہ نہیں سکتے. اور پھر مجھے بہت بہت زیادہ غصہ آتا ہے حالے پر.
کیا ہے یار، وہ جان کیوں نہیں چھوڑتی؟ اتنی دفعہ اس نے اس کو بتایا، اتنی دفعہ اس نے بتایا عمر کو. مطلب اتنا بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے. مطلب پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ہمارا پتہ ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے، ہم ہر چیز کو فکس کر لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے تو ایسا ہی ہوگا. ہم بات نہیں مانتے. حالانکہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں، جیسا ہم چاہ رہے ہیں چیزیں ہمارے اکارڈنگ ہو. ہمارے اکارڈنگ کچھ نہیں ہوتا. ہم پلاننگ کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم چیزیں اس طرح سے کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہی میں کہوں گی کہ ہر چیز آپ کے مطابق ہو یا آپ کی مرضی سے ہو، ضروری نہیں ہے. تو حالے کو بھی اب مان لینا چاہیے کہ عمر انوسینٹ ہے، اس نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. اور پھر نو کی بہن کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوا. پھر اس کا باپ بھی کرپٹ نکلا، جیسا کہ یاقوت خود تھا، اس کا باپ بھی ویسا ہی نکلا. او مائی گاڈ. نو کو اب میرا کہیں نہ کہیں انسائڈ میرا دل کر رہا ہے کہ نو کا اور عمر کا پیچ اپ ہو جائے کسی نہ کسی طرح سے. یہ دو لوگ آپس میں مل جائیں، آپس میں کام کریں. اور سب سے اچھی جو چیز ہوئی ہے نا، وہ ہارون اور عمر کا آپس میں پیچ اپ ہے. مجھے ان دونوں کا اچھا لگا کہ وہ دونوں آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز بڑی مزے کی، انٹرسٹنگ لگ رہی ہے. تو باقی اور کیا ہوا، حسن کا پتہ نہیں اس ایپیسوڈ میں حسن والا سین تھا یا پچھلی ایپیسوڈ میں، مجھے یاد نہیں ہے. میں ایک ساتھ 3 ایپیسوڈ پڑھ رہی ہوں تو مجھے آئیڈیا نہیں کہ پہلی ایپیسوڈ کون سی تھی اور اب والی کون سی ہے. لیکن خیر جتنے مجھے چیزیں یاد آئی میں نے آپ لوگوں کو کہیں. اور میں وہیں شاکڈ ہوں کہ مراج سلطان نے اس کو پاور آف اٹرنی بنانا تھا اور وہ بنا بھی ہے. اور عمر صحیح کہہ رہا ہے، واقعی میں اس نے ڈسٹریکٹ کیا. بڑی چلاک عورت ہے یہ فروا. اس نے واقعی میں ہی ڈسٹریکشن پیدا کرنے کے لیے ایسی صورتحال کریٹ کیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اور ادھر سے بس مجھے حالیں نہیں پسند آ رہی. ابھی مجھے اس پر بس غصہ آ رہا ہے کہ وہ اتنا زیادہ وہ طریقے سے بھی تو چل سکتی ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز کو میس اپ کرے، ہر چیز میں وہ اس کو الزام دے. ٹھیک ہے وہ اس سے نفرت کرے، وہ اس کو کہے کہ تم میری زندگی میں اس وقت آئے ہو جب مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی، یا تم غلط ٹائمنگ پر آئے اس لیے مجھے تم سے نفرت ہے. لیکن وہ اس چیز کو بار بار، وہ اس کے یقین دلانے پر، اتنی بار یقین دلانے پر کہ اس نے اس کا کڈنیپ نہیں کیا، پھر بھی وہ اسی بات کو کرتی رہتی ہے. آئی ہیٹ دس ٹائپ. سو ہوپ فلی کہ یہ جلدی سب کچھ سیٹل ہو جائے. لیکن ناول اوور آل اچھا ہے، مزہ آ رہا ہے اور پڑھنے کا دل بھی کرتا ہے کہ اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہونا ہے. کیوریوسٹی بھی ہے. تو ہوپ فلی میری طرح آپ لوگ بھی اس کے انتظار میں ہوں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.